الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ولا تجعلنا فتنة للظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا كاملا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اے مالک، اے کریم رب، اے سارے جہانوں کے پالنہار، اے وہ ذات جس کی ذرے ذرے پر حکومت ہے، اے وہ ذات جس کے علم میں دنیا جہاں کی ساری چیزیں ہیں، درختوں کے ایک ایک پتے کا جس کو علم ہے، کوئی پتا زمین کا جس کی اجازت کے بغیر ہلتا نہیں ہے. اے مالک، جو آسمان و زمین کے ایک ایک چیز کا علم لیے ہوئے ہیں، جس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے، دریا کے ایک ایک قطرے کو جانتا ہے، زمین پر چلنے والے ایک ایک مخلوق کو جانتا ہے، جس کی آواز تو سنتا ہے، کالے پہاڑوں پر چلنے والی کاری چوٹی کے کالے پیروں کی آواز کو سنتا ہے، اس کے کالے پیروں کو دیکھتا ہے. اے وہ ذات جو احکم الحاکمین ہے، سارے جہانوں پر جس کی حکومت ہے. ہماری حکومتیں فنا ہو جاتی ہیں، ہماری وزارتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری زندگیاں فنا ہو جاتی ہیں. ایک تیری ذات ہے جو فنا سے بالا تر ہے، جس کو فنا ہونا نہیں ہے، جس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، جس کی شہنشاہی ہمیشہ کے لیے ہے، جو پہلے دن بھی بادشاہ اور ہمیشہ کے لیے بادشاہ، جس کی جو ہے کوئی انتہا نہیں، جو پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. اے مالک، ہم سب آج تیرے دربار میں تیرے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلا کر بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے رکھے ہوئے ہیں. اے مالک، تو ہم سب پر رحم کا معاملہ فرما، ہم سب پر کرم کا معاملہ فرما، ہم پر آسانی کا معاملہ فرما. اے مالک، آج ہم تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، ہم سب اقراری مجرم ہیں، ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ ہم زمین پر تجھے مانتے ہوئے، تیری رب کا اقرار کرتے ہوئے بھی
تیرے باغی بن کر آج تک ہم نے زندگی بسر کی ہے. تیری نافرمانی میں ہمارے رات دن گزرے ہیں. دن کے اجالوں میں بھی اللہ ہم نے گناہ کیے, رات کے اندھیروں میں بھی جب بھی جہاں ملا ہم نے تیری نافرمانی کی. تو ہمیشہ ہمیں دیکھتا بھی رہا, معاف کرتا رہا. اے مالک, آج تیرے سامنے ہم اقراری مجرم بن کر بیٹھے ہیں. دنیا کی عدالت میں کوئی مجرم اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اسے ساکشی گواہ بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے, باقی مجرموں کی پکڑ ہو جاتی ہے. اے میرے مالک, آج تیرے دربار میں ہم بھی اقراری مجرم بن کر آئے ہیں. دنیا کی کورٹ اقراری مجرم کو معاف کر دیتی ہے. تیری کورٹ سب سے بڑی کورٹ ہے, تیری عدالت سب سے بڑی عدالت ہے. تو انصاف کرنے والوں میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے. اے میرے مالک, ہم اقراری مجرموں کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ, ہم اقراری مجرموں کو بھی معاف فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے. اللہ, 24 گھنٹے میں کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس میں ہم نے تجھے ناراض نہ کیا ہو, تیری نافرمانی نہ کی ہو. اللہ, جان کر انجانے میں ہمیشہ پوری زندگیاں ہماری اللہ گناہوں میں گزری ہیں. اللہ, تو دیکھتا رہا پھر بھی آج تک تو نے ہماری پکڑ نہیں کی. تو نے نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برسائی, کبھی تو نے اپنی نعمتیں نہیں روکی. صبح شام موسلا دھار تیری بارشوں کا, تیری نعمتوں کو اللہ صبح شام تیری نعمتیں ہم پر برستی رہی, ہم استعمال کرتے رہے. اللہ, کھا کھا کر زبانیں گھس گئی لیکن شکریہ کی توفیق نہیں ملی. اللہ, ہم پوری زندگی دیکھتے رہے, تیری نعمتیں کھاتے رہے, تیری ستاری کے پردے میں چھپے رہے. ہم لوگوں میں ذلیل بھی نہیں ہوئے, تو نے ہمیں ذلیل بھی نہیں کیا. تو ہمیشہ ہمیں معاف کرتا رہا. اللہ, آج ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں, تو ہمیں معاف فرما دے. ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ, آج تک جیسے تو نے ہم پر ستاری کا معاملہ کیا, ہمیں ستاری کے پردے میں چھپا کر رکھا کہ ہمارے گناہ ہمارے عیب لوگوں کے سامنے نہیں آئے, تو نے آج تک چھپا کر رکھا ہے. اللہ, آگے بھی موت تک ہمیں اپنے ستاری کے پردے میں رکھنا. اللہ, ہمیں لوگوں میں ذلیل نہ فرمانا. اللہ, ہمیں لوگوں میں ذلیل نہ فرمانا. اللہ, عزت دینے کے بعد کبھی ہمیں بے آبرو نہ کرنا. اللہ, کبھی ذلیل نہ کرنا. ہدایت دینے کے بعد یا اللہ کبھی ہمیں گمراہ نہ کرنا. اللہ, تیرا سہارا ہے, تیرے سہارے پر جی رہے ہیں. اللہ, کبھی بھی ہمیں بے سہارا نہ فرما, کبھی ہمیں بے آسرا نہ فرما. اللہ, ہمیشہ اپنی مدد ہماری شامل حال فرما. اللہ, اپنی مدد ہماری شامل حال فرما. اللہ, آج تیری مخلوق بڑی پریشان ہے, خاص طور پر یا اللہ امت مسلمہ پوری دنیا میں آج یا اللہ سب جگہ امت مسلمہ پریشان ہے, بڑی پریشانیوں کی شکار ہیں. اللہ, گناہ اور جرم صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہیں, وہ تجھے رب مانتے ہیں, تیرے حبیب کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں. اللہ, ہم اگرچہ اعمال میں نیکیوں میں پیچھے ہیں لیکن پھر بھی ہم یا اللہ دل میں تجھی کا تیرا ہی اقرار کرتے ہیں, تیرے نبی سے ہی محبت کے دعوے کرتے ہیں. اللہ, تیری شریعت کو ہی ہم پسند کرتے ہیں. اللہ, شیطان اور نفس کے بہکاؤ میں ہم اگرچہ عمل نہیں کر پاتے لیکن یا اللہ محبت تو تجھی سے ہے. اللہ, آج تک سر جھکایا ہے, ماتھے کو پیشانی کو جھکایا ہے تو صرف تیرے ہی در پر جھکایا. اللہ, آج تک تیرے علاوہ کسی در پر یہ ماتھا یہ سر ہمارا نہیں جھکا ہے. اللہ, جب بھی مانا تجھے ہی مانا ہے. اب مسلمان ہے اللہ, اسلام کا اقرار کرتے ہیں, ایمان کو اللہ اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں. اسی جرم میں آج اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں. اللہ, بیت المقدس کی حفاظت فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ, ہزاروں مسلمان ہمارے فلسطین میں مظلوم تو دیکھ رہا ہے, تیرے گھر کی حفاظت میں 3-4 دن سے کتنے پریشان, برسوں سے پریشان. ان 3-4 دنوں میں اللہ ہمارے کئی سو مسلمان زخمی ہیں, ہاسپٹلوں میں ہیں, کئی شہید ہو گئے, کئی ماؤں نے اپنے جوان بیٹے گنوا دیے, کئی بہنوں نے اپنے شوہر کھو دیے, کئی بہنوں نے اپنے لاڈلے بچوں کو کھو دیا. پھر بھی اللہ دین پر جمے ہوئے ہیں. تیرے گھر کی حفاظت کے لیے وہ لوگ یا اللہ قربانیاں دے رہے ہیں. اللہ, مسجد اقصی کی حفاظت فرما,
فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کا بہتا ہوا خون یا اللہ قبول فرما، یا اللہ ان کی قربانیوں کو رائگاں نہ فرما۔ اللہ ان ماؤں بہنوں کے اللہ جذبوں کو ہمارا سلام ہے کہ جو سب کچھ اپنا قربان کروا کے پھر بھی مسجد اقصی میں جمی ہوئی ہیں، ڈٹی ہوئی ہیں، تیری مدد کی انتظار میں ہیں۔ اللہ ان فلسطین کے رہنے والوں کی حفاظت فرما جو ساری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم تو دور بیٹھے صرف دعا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ لوگ تو اپنا سب کچھ تیرے دین پر لگائے ہوئے ہیں، تیرے گھر کی حفاظت کے لیے، تیرے گھر کے تقدس اور پاکیزگی کی حفاظت کے لیے اپنا ایک ایک خون کا قطرہ تیرے نام پر بہا رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، پھر بھی اللہ وہ شکوے شکایتیں نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ ان فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان ماؤں بہنوں کی اللہ قربانیوں کو قبول فرما، ان جوانوں کی، ان کے باپ کی، ان کے بیٹوں کی اللہ قربانیوں کو قبول فرما، اللہ ان کی قربانیوں کو رائگاں نہ فرما۔ اللہ بر فلسطین کو، بیت المقدس کو دوبارہ آزاد فرما، اللہ دوبارہ آزاد فرما۔ یا اللہ یہودیوں کے ناپاک شکنجے سے مسجد اقصی کی اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ آج ساری دنیا کے اللہ کفار، ساری دنیا کے مشرک اور باطل یا اللہ آج ایک صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا پلان منصوبہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا ہے۔ یا اللہ ان کی سازشوں کو ختم فرما، ان کے پلاننگ کو فیل فرما، یا اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دے، یا اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دے۔ یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال ابرو ایمان کی اعمال کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں کئی مسجد آباد ہیں، مسجدیں ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، دارالعلوم ہیں، خانقاہیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی اللہ محنت کے مراکز ہیں، ٹھیے ہیں، اللہ سب کی پوری حفاظت فرما، ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان میں آپس میں محبت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، اللہ اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، ریاکاری، نام و نمود اور شہرت کے جذبے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جو بھی عمل کریں صرف تیری رضا کے لیے کریں، تیری خوشنودی کے لیے کریں، اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے دین کی محبت نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما۔ جب تک یا اللہ امت کے دل میں تیری محبت تھی، تجھ پر مر مٹنے کے جذبے تھے، تب تک یہ پوری امت، پوری انسانیت پر پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی۔ یا اللہ جس دن سے ہمارا رشتہ تجھ سے کٹا ہے، تیرے دین سے کٹا ہے، تیرے حبیب سے کٹا ہے، اللہ جس دن سے ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہے، اس دن سے مسلمان پوری دنیا میں اللہ ذلیل و خوار ہیں، اللہ کافروں کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اللہ دوبارہ ہمیں اپنے مقصد کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ دوبارہ اپنے مقصد کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دوبارہ ہمیں اپنا رشتہ تجھ سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری محبت ہمارے دلوں میں قائم فرما۔ اللہ ہمارے رگ رگ میں، ہمارے خون کے ایک ایک قطروں میں تیری محبت، تیری شریعت کی محبت، تیرے نبی کی محبت یا اللہ سرایت فرما۔ اللہ خون کے ایک ایک قطروں میں تیری محبت داخل فرما۔ اللہ ہم نہ چاہے تب بھی اللہ اپنی محبت، اپنی شریعت کی محبت ہمارے دل دماغ میں اللہ بٹھا دیں، اللہ ہمیں دین پر قائم فرما دیں۔ اللہ ہم نہ چاہے تو ہمارے پیشانی کے بال کھینچ کر اپنے دین کی طرف ہم سب کو لیا، اللہ اپنے دین کی طرف لیا۔ اللہ ان خواہشات اور نفسانیت کی اللہ زندگی سے اللہ ہمیں نکال کر تیری محبت اور تیری رضا والی اللہ زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ نفسانیت کے بہکاوے اور گمراہی سے اور شیطان کی اللہ گمراہی سے، ابلیس کی چال اور مکاریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دنیا پر مر مٹنے کے جذبے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ مال و دولت اور ملکت و جائیداد کی اللہ محبت ہمارے دلوں سے اللہ کھرش کے اللہ نکال دے۔ اللہ صرف اور صرف تیرے دین کی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے دل دماغ میں تیری محبت نصیب فرما۔ اللہ آپسی عداوت، بغض، کینوں سے اللہ ہمارے دل کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو کینے سے،
دشمنیوں سے, عداوت سے اللہ پاک صاف فرما. اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا, ہم سب مسلمانوں کو اللہ ایک اور نیک بنا. اللہ دوبارہ ہمیں اپنی گئی ہوئی عظمت نصیب فرما. اللہ جو عزتیں ہم نے کھو دی ہیں دوبارہ وہ عزتیں ہمیں نصیب فرما دے. اللہ دوبارہ وہ عزتیں نصیب فرما دے, دوبارہ عزتیں نصیب فرما دے. اللہ دلوں کے اندر ہمدردی پیدا فرما, محبتیں پیدا فرما. اللہ آپسی دشمنیاں ختم فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں یا اللہ ایمان پر زندگی نصیب فرما. جب موت دے ایمان والی موت نصیب فرما, اچھی موت نصیب فرما. یا اللہ قوم کے ساتھ ہمدردی اور ایثار, ہر ترجیح, ایک دوسرے کی خیر خواہی کے اللہ جذبے نصیب فرما. اللہ آپسی دشمنیاں ختم فرما. اللہ قوم کو نقصان پہنچانے کے اللہ جذبے ختم فرما. اللہ اپنی برادری کو نقصان کرنے کے جو جذبات دلوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں اللہ جاسوسی پنا, مخبر پنا, یا اللہ ان چیزوں کو ختم فرما. آپسی لڑائیاں ختم فرما. اللہ آپسی لڑائیاں ختم فرما. اللہ رشتوں کی لڑائیاں, سنسار کی لڑائیاں, اللہ گھروں کی لڑائیاں, خاندانی لڑائیاں, ملکتوں کی لڑائیاں, یا اللہ جس لائن کی جو بھی لڑائیاں ہیں وہ لڑائیاں ہماری ختم فرما. اللہ پریشان ہو چکے ہیں, لڑائی جھگڑے سن سن کے اللہ اب دل دماغ تھک چکے ہیں. پوری قوم یا اللہ انتشار کے شکار ہیں. ہر گھر کے اندر جھگڑے, ہر خاندان میں جھگڑے, ہر جگہ لوگ پریشان. اللہ ان جھگڑوں کو ختم فرما. اللہ جھگڑوں کو ختم فرما. اللہ خاص طور پر میاں بیوی کے جہاں جو بھی جھگڑے ہیں اللہ ان جھگڑوں کو ختم فرما. آپس میں محبت نصیب فرما دے. اللہ آپس میں محبت نصیب فرما دے. ہمارے دلوں میں محبت نصیب فرما دے. نفرتوں کو یا اللہ ختم فرما دے. اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما دے. اللہ اختلافات اور نفرتوں سے جو نحوستیں آتی ہیں, محبتوں سے برکتیں آتی ہیں, اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرما دے. محبتیں نصیب فرما دے. ہمارے دلوں سے اللہ ہر ایک کا کینہ نکال دے. ہر ایک کے بارے میں جو دشمنیاں دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان دشمنیوں کو ختم فرما دے. اللہ ان دشمنیوں کو ختم فرما دے. اللہ ان دشمنیوں کو ختم فرما دے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان والی سنت والی زندگی نصیب فرما. اللہ ہمارے معاشرے کو دینی معاشرہ بنا. گھر گھر کے اندر دین کو زندہ فرما. گھر گھر کے اندر اللہ دین کو زندہ فرما. اللہ دین کو زندہ فرما. بے دینی کو دور فرما. اللہ بے دینی کو دور فرما. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایمان والی مغفرت والی زندگی نصیب فرما. ایمان والی مغفرت والی زندگی نصیب فرما. اللہ جو ہمارے مرحومین گزر گئے اللہ ان سب کی اللہ پوری پوری مغفرت فرما. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ان کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرما. ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. اللہ جو ہمارے قبرستان کے اندر ہمارے مسلمان بھائی ہماری برادری کے اللہ جو لوگ عذاب میں عذاب میں پکڑے ہوئے ہیں اللہ ان سب پر رحم کا معاملہ فرما. اللہ وہ بیچارے ایک ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو گئے. وہ بھی ہماری طرح اپنے نفس کے پگلا پن میں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم ہی جیسی زندگیاں بسر کر کے چلے گئے. اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرما. اللہ جو عذاب میں پکڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو اللہ معاف فرما دے. انہیں معاف فرما دے. اللہ جو کچھ عذاب ہے اللہ عذاب کو ہٹا لے. ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ جو ہمارے علماء جنہوں نے ہمارے قوم کے خاطر امت کے خاطر بڑی قربانیاں دی, پوری زندگی اللہ دین پر لگا دی, اور جن کے ہم سب پر احسانات ہیں یا اللہ ان علماء کی اللہ پوری پوری مغفرت فرما. قوم کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ یہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ہمارے بڑے بڑے علماء چلے گئے تیرے پاس پہنچ گئے جو قوم کے لیے رحمت اور برکتوں کا ذریعہ تھے, مولانا احمد ججرا صاحب, مولانا یوسف قاسمی صاحب, مفتی شبیر صاحب, مولانا احمد ادا صاحب, مولانا اسحاق امجی صاحب, اور آخر میں ابھی مولانا یعقوب پنجابی صاحب, اور بھی ان کے بیچ میں کئی علماء اللہ تیرے پیارے ہو گئے جن کی قوم کے لیے بڑی خدمتیں تھیں, جنہوں نے حق کے لیے پوری زندگیاں وقف کی. لوگوں کو اللہ پڑھایا. تو جانتا ہے ان کی پوری زندگیاں دین پر لگی ہیں. قوم کی فکروں میں صبح سے شام تک, رات میں جب بھی کوئی تقاضا فوراً قوم کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ ان علماء کی بڑی قربانیاں رہی. پرانے علماء میں اللہ جنہوں نے ہمارے شہر کو بسایا اور بسانے کے اندر جنہوں نے بڑی ہمتوں سے کام لیا, قربانیاں دی. مولانا ابوالعلا اسماعیل درگاہی صاحب مرحوم مولانا عبد الرحمان گنیا صاحب,
کہ اللہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے بڑی قربانیاں دے کر ہماری قوم کو اس شہر میں آباد کیا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، اور انہی علماء کی یا اللہ قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری قوم ماشاءاللہ دینی لائن سے پڑھی ہوئی ہے، قرآن شریف ہر بچہ پڑھ رہا ہے. اللہ یہ انہی علماء کی برکتیں ہیں. اللہ ان سارے علماء کو قوم کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ ان سارے علماء کو بہترین بدلہ نصیب فرما. ان کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرما. ان کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرما. اللہ ان کے خاندانوں کی اللہ تو حفاظت فرما. غیب سے ان کی ضروریات کا انتظام فرما. اور بھی اللہ اس سال جو ہمارے بڑے علماء گزر گئے پوری دنیا میں، اللہ سہارنپور کے محترم صاحب مولانا سلمان صاحب، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید پالنپوری صاحب، آج کے مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب، اور کریم ملک کے بہت بڑے عالم مفتی زید علی خان، اللہ بڑے بڑے علماء تیرے پیارے ہو گئے. اللہ ان علماء نے پوری دنیا کے لیے اللہ فکریں کی، جہاں بھی تھے وہاں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یاد دن روئے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دی ہیں. یا اللہ ان علماء کو امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما. ان علماء کو امت کی طرف سے اللہ بہترین بدلہ نصیب فرما. تیرے حبیب نے اللہ اس امت کے لیے جو رات دن فکریں کی، کہ اللہ تیرے حبیب کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما. دین ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی طلاقیں ہوئی، اس کو برداشت کیا، داد شہید ہوا خود کا، اس کو قبول کیا، برداشت کیا، پوری زندگی تکلیفوں میں رہے، لیکن امت کے خاطر ہمیشہ تھکتے رہے، دعائیں کرتے رہے. اللہ اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو پوری امت کی جانب سے اللہ بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے اللہ 1400 سال میں بڑی بڑی محنتیں کی، قربانیاں دی. پوری دنیا میں صحابہ پھیلے، تابعین پھیلے، اولیاء کرام پھیلے، پھیل کر پوری دنیا میں جا کر پیدل چل کے اللہ امت تک دین پہنچایا. اللہ ان سب کو امت کی جانب سے بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ ان سب کو امت کی جانب سے بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ جو دین کی محنتیں چل رہی ہیں ان ساری محنتوں کو قبول فرما. اللہ ساری محنت کرنے والوں کو اللہ اخلاص، آپس میں محبت نصیب فرما. ریاکاری، حب جاہ، حب مال، ان سب چیزوں کے اللہ جذبوں کو ختم فرما. اللہ حب جاہ، حب مال جو انسان کے لیے زہر قاتل ہیں، انسانوں کو برباد کرنے والی ہیں، اللہ اس حب جاہ، حب مال کے اللہ جو دلوں کے اندر یا اللہ جو جذبے ہیں اس کو ختم فرما. جو بھی عمل کریں صرف تیرے لیے کریں، ہم تیرے بن کر رہیں، تو ہمارا بن کر رہیں. یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ دین کی محنت کے لیے ایک سسٹم چلائی اسپیکر کی، اللہ تو جانتا ہے، تیری رضا کے لیے کام شروع کیا. آج سارے گھروں میں اللہ اکثر گھروں میں سسٹم پہنچی ہیں، اور لوگ ماشاءاللہ سنتے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اعمال پر لگے ہوئے ہیں. اللہ اتنے سالوں میں سسٹم کی برکت سے اللہ جتنی ہماری بہنیں بھائی قرآن پڑھنے والے بن گئے، جتنی نیکی اللہ زندہ ہوئی ہیں، اللہ ان سب کو تو اپنے بارگاہ میں اللہ بے انتہا قبول فرما. اللہ بے انتہا قبول فرما. جو بھی گھروں کے اندر اللہ اس محنت سے، اسپیکر کی محنت سے جتنی نیکیاں زندہ ہوئی ہیں، اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما. اللہ اس سسٹم کو میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، خاندان کے لیے اور ہماری پوری بستی کے لیے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا. اللہ جن لوگوں نے اس سسٹم کے لیے اللہ قربانیاں دی ہیں، اللہ پہلے بھی دی، جو گزر گئے تیرے پیارے ہو گئے، اور ابھی جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما. اللہ ہم کو اس سسٹم میں جن لوگوں نے اللہ ہماری بڑی اللہ قربانیاں دی ہیں، بڑی خدمتیں کی ہیں، ہم سے بڑی محبتیں کی ہیں، ایک آواز پر جب بھی ہمیں شروع میں ضرورت تھی ہماری مدد کی ہے، اور اب بھی کر رہے ہیں. اللہ ان میں خوش تو وہ ہیں کہ جو بیچارے سنتے محنتیں کرتے تیرے پیارے ہو گئے. اللہ ان سب کی، اللہ ان سب کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ ان میں جو نام ہے ہمارے دوستوں میں اللہ جنہوں نے اس سسٹم کے لیے شروع میں جب بھی آواز لگائی انہوں نے ہمیں جو ہے یاد رکھا. کئی بہنیں ایسی ہیں ابھی زندہ ہیں، کچھ تجھے پیاری ہو گئی ہیں، کچھ بھائی ہیں کہ جنہوں نے سسٹم کے لیے اللہ بڑی قربانیاں دی ہیں، دعائیں کی ہیں، جانی مالی ہر لائن سے ہماری خدمتیں کی ہیں. سسٹم چلانے کے لیے جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے مدد کی ہے. اللہ ان سب کو اللہ بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ مرحومہ خدیجہ حجیانی، عمر جی صاحب، ڈاکٹر احمد گتیلی صاحب، پروفیسر حسن صاحب، یہ کچھ تو وہ نام ہیں
کہ جو ہمیشہ ہمیں ہماری مدد کرتے رہے. اللہ ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ بڑی قربانیاں دی ہیں. تو جانتا ہے کہ سسٹم کے لیے جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے ہمیں یاد رکھا ہے. اللہ ان کی بہترین ان کی نیکیوں کو قبول فرما. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ان کی قبروں کو اللہ جنت کا باغیچہ بنا. ان کے جو خاندان میں جو ان کے اولادیں ہیں ان سب کو اللہ صبر جمیل نصیب فرما. ہمت حوصلہ نصیب فرما. ان کی اللہ خاندانوں کی اللہ حفاظت فرما. اور بھی جتنے لوگ یا اللہ ابھی زندہ ہیں اور وہ ہمارے لیے اللہ محنتیں کر رہے ہیں, ہم سے محبت کر رہے ہیں, سسٹم سے محبت کر رہے ہیں اور سسٹم کی ترقی کے لیے رات دن فکریں کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اللہ ان سب کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ ان سب کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے. اللہ جیسی قدر کرنی چاہے ویسی قدر نہیں کر سکے. غفلت میں اللہ ہمارا وقت گزرتا گیا. جن کو توفیق دی انہوں نے تو رمضان کے مہینے کو وصول کر لیا, رات دن عبادتوں میں لگ کر آرام کم کر دیا, کھانا کم کر دیا اور رات دن تیرے سامنے جھکے رہے, عبادتوں میں لگے رہے. اللہ جن کو تو نے توفیق دی وہ تو دین کی خدمتیں کرتے رہے. اللہ ہم تو ایسے ناقدرے ہیں کہ اتنا اچھا مقدس مہینہ ملا, جیسی قدر کرنی تھی ویسی قدر نہیں کر سکے. اللہ تو ہماری اس ناقدری کو معاف فرما. اللہ ناقدری کو معاف فرما. باقی وقت جو رہ گیا اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رمضان کے مہینے کی اللہ جو برکتیں رحمتیں ہیں وہ اور دنوں میں نہیں مل سکتی. اللہ رمضان کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرما, ہم سب کو عطا فرما. اللہ ساری جو رمضان کی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. جو ٹوٹی پھوٹی اللہ ہم نے عبادتیں کی ہیں رمضان کے مہینے میں اسے قبول فرما. اللہ مغفرت رحمت اور جہنم سے آزادی کے عشرے تھے, اللہ ہم قدر نہیں کر سکے. اللہ تو ہمیں دوبارہ جو وقت باقی رہ گیا اس سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ جو وعدے ہیں مغفرت کے, رحمت کے, جہنم سے آزادی کے, اللہ وعدے ہمیں نصیب فرما. ہماری مغفرت فرما, ہمیں رحمت نصیب فرما اور جہنم سے آزاد فرما. یا اللہ دنیا کی آگ جو بہت معمولی ہے 70 دفعہ دھو کر تو نے زمین پر اتاری, یا اللہ اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تھوڑی سی دھوپ کو ہم برداشت نہیں کرتے, آگ تو بہت دور کی بات ہے, تھوڑی سی دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کر پائیں گے. تیرے حبیب نے کہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جنت کا سوال کرو, جہنم سے پناہ مانگو. اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, ہم سب کو جنت نصیب فرما, جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما, ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. ہم سب کی اللہ جہنم سے پوری حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے اللہ حفاظت فرما. اللہ زندگی دی ہے تو ہمیں زندگی بھی اچھی نصیب فرما, جب موت دے تو موت بھی اچھی نصیب فرما. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اللہ اچانک کی موتوں سے اور بری موت سے ہم سب کی اللہ پوری حفاظت فرما. اللہ ابھی جو بیماری چلی ہوئی ہے اللہ کورونا بیماری اور جتنی بھی اللہ خطرناک بیماریاں ہیں ان ساری جان لیوا بیماریوں سے ہم سب کی اللہ پوری حفاظت فرما. اللہ بیماری والی موت سے حفاظت فرما, طاعون وبا والی موت سے حفاظت فرما. اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے, ڈوب کر مرنے سے, دب کر مرنے سے, اچانک کی موتوں سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. اللہ اچھی موت نصیب فرما. اللہ وقت پر ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما, ایمان والی موت نصیب فرما. اللہ مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے. اللہ قبر کے سانپ, بچھو, کیڑے مکوڑے جو جسموں کو نوچیں گے, کھائیں گے, عذاب ہوگا, اللہ ان سارے عذابات سے ہماری حفاظت فرما. اللہ قبر کی پہلی منزل آسان فرما, جس کی قبر کی منزل آسان ہوگی اس کی باقی منزل آسان ہوگی. یہ تیرے نبی کا شریعت کا وعدہ ہے. اللہ تو ہماری قبر کی پہلی منزل کو آسان فرما. اللہ قبر کی پہلی منزل کو آسان فرما, قبر کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما. محشر کی اللہ رسوائیوں سے حفاظت فرما, محشر کی اللہ رسوائیوں سے حفاظت فرما. اللہ نام اعمال ہم سب کو داہنے ہاتھ میں نصیب فرما. اللہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما, بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرما. اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے, بغیر حساب کے جنت میں جاویں, ہم اس لائق نہیں ہیں. ہم تو تیری نالائق مخلوق ہیں, پوری زندگی تیرے خلاف بغاوتیں کی ہیں, تجھے بھی ناراض کیا, تیری مخلوق کو پوری زندگی اللہ پریشان کیا. نہ ہم سے محلے والے خوش, نہ گھر والے خوش, نہ خاندان والے, نہ بستی والے. اللہ ہر ایک کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں.
پھر بھی تو ستاری کا معاملہ کیے ہوئے ہیں. تیرے نبی تو اللہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. تو نے دین بھی رحمت والا دین ہمیں دیا, لیکن ہم تیرے ایسے ناشکرے ناقدرے بندے نکلے کہ رحمت والا دین لے کر بھی ہم لوگوں کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن گئے, لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن گئے. لوگ دعاؤں کے بجائے بد دعائیں کرنے لگے. اللہ پوری زندگی اسی میں گزری ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. باقی زندگی اللہ رحمت والی بن کر ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. باقی زندگی تجھے راضی کرنے کی اللہ فکروں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ محشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما. اللہ تو بڑا کریم ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ تیری رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے. اللہ ہم کتنے بھی گناہ کر لیں, آسمان و زمین بھر کے بھی گناہ ہو جاویں, تب بھی اللہ تیری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تو ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے بجائے اپنی رحمت پر نظر کر کے ہم سب کو معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دے. نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما دے. اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے. تیرے محبوب نبی کے ہاتھوں اللہ ہمیں جام کوثر نصیب فرمانا. اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا. جب صفحے لگی ہوگی کہ جن کو تیرے محبوب نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر ملتا ہوگا, کچھ بد نصیب سامنے کھڑے ہو کر انتظار کریں گے, انہیں نہیں ملے گا بلکہ وہاں سے ان کو بھگا دیا جائے گا. یا اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا. اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمانا جن کو تیرا نبی استقبال کرے گا, جن کو گلے لگائے گا, اور جن سے تیرا نبی راضی ہوگا, کہے گا کہ تو نے میری امت کی خاطر, میرے دین کی خاطر قربانیاں اٹھائی ہیں. تیرا حبیب یا اللہ آگے بڑھ کر استقبال کرے گا. یا اللہ ان خوش قسمت لوگوں میں ہمیں شامل فرما کہ جن کا تیرے حبیب یا اللہ استقبال کریں گے. جام کوثر تیرا محبوب اپنے محبوب ہاتھوں سے عطا فرمائے گا. اللہ ان خوش قسمت لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما, ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل فرما. بد نصیب اور بدبخت لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما. اللہ بد نصیب اور بدبخت لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنے شان ہم سب کو نصیب فرما. اللہ ہمارے شہر میں اللہ بڑی مسجدیں ہیں, مکتب ہیں, بہت ساری مساجد ہیں, مکاتب ہیں. اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اللہ غیب سے ان کی ضروریات کا انتظام فرما. اللہ ہمارے جو دارالعلوم جتنے ہیں ان سب کی اللہ غیب سے ان کی ضروریات کا انتظام فرما. اللہ جتنے رفاعی ٹرسٹ ہیں, سنی مسلم ہیں, ویلفیئر ٹرسٹ ہیں, کفالت ٹرسٹ ہیں, محمدی ٹرسٹ ہیں, احمد ٹرسٹ ہیں, اور بہت دور سے بیٹھ کر مفتی محمود باڈولی صاحب ہمارے شہر میں اطراف میں ایک گاؤں میں اللہ مکاتب چلا رہے ہیں کہ جو اصل ہماری شہر والوں کی ذمہ داری تھی, وہ اتنے دور سے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اللہ ان سارے ٹرسٹوں کی خدمات کو قبول فرما, بے انتہا قبول فرما. ان میں کام کرنے والوں کو قبول فرما. اللہ ان سے جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں ان ساری خدمتوں کو قبول فرما. ان خدمتوں میں ہمیں بھی حصہ لگانے کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی حصہ لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے اللہ ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں ان میں اکثر ٹرسٹ اللہ بیماروں کے علاج کے لیے, تیرے مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ رات دن محنتیں اور کوشش کر رہے ہیں. اللہ یہ کوشش کرنے والے جو ٹرسٹ کے لوگ ہیں, ساتھی حضرات ہیں, ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما, ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ اس کے علاوہ جو ہمارے دواخانے ہیں جہاں کیمپ چلتے ہیں, لوگوں کے فری میں خدمتیں کرتے ہیں, اللہ ان سب کی اللہ خدمتوں کو قبول فرما. اللہ جو نام جو لیے ہیں, کچھ نام وہ بھی ہوں گے جو خدمتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے نہیں ہیں, نام نہیں لیے ہیں, یا اللہ ان کو بھی بہترین بدلہ نصیب فرما, ان کی خدمتوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے یہاں جو آدم مسجد میں ابھی کورونا کے جو بیمار ہیں, مریض ہیں, ان کے لیے ہر وقت 50 بیڈ پر ان کی جو خدمتیں کر رہے ہیں, وہاں کے قریب کے لوگ ان کی فکریں کر رہے ہیں, رات دن ان کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں. اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما. مسجد کی جو اللہ جو آباد کرنے والے ہیں, ٹرسٹ حضرات ہیں, دواخانہ چلا رہے ہیں, اس کی پوری فکریں کر رہے ہیں, اللہ ان کو قبول فرما, ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما. جو ساتھی ہیں انہیں اس پر جما دے, ہمیشہ مخلوق کی خدمت پر ان سب کو اللہ لگا دے. اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی شہر میں اللہ کام ہوئے ہیں ان سارے کاموں کو قبول فرما. اللہ بیچ میں بھی کچھ دن پہلے ہمارے شہر میں اللہ قبرستان کے اندر جو روڈ بنے, اللہ کچھ سرکار کی طرف سے مدد, عوام کی مدد اور ٹرسٹ والوں کی اللہ فکریں, ان سب نے مل کر اللہ برسوں کے کچے روڈ جو ٹوٹے ہوئے روڈ تھے وہ سارے مضبوط روڈ بن گئے. اللہ بڑی
بڑی فکرے کی دیواریں چاروں طرف مضبوط دیواریں بنا دی. اللہ جن لوگوں نے اللہ فکرے کی ہیں، ٹرسٹ والوں نے جو فکریں کی ہیں اور جن لوگوں نے اس میں مدد کی ہے، اللہ ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ ہماری اس بستی پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اللہ یہ بستی تو جانتا ہے بڑی قربانیوں سے اللہ تیار ہوئی ہے. اللہ ہماری برادری بڑی محنت والی، بڑی سخی، بڑی بھولی بھالی اللہ قوم ہے. اللہ ہماری برادری بڑی اچھی برادری ہے، بڑی اچھی قوم ہے. تو نے اللہ مجھے ہندوستان میں اور دنیا کے بہت سے لوگوں کے ساتھ گھمایا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، بڑی قومیں دیکھی. اللہ جو قوم، جو صلاحیتیں اور جو اچھی خوبیاں تو نے ہماری قوم کو دی ہیں وہ دنیا کی اور لوگوں کے پاس نہیں ہے. اللہ ان اچھی صفات کو قبول فرما، ہماری قوم کی خوبیوں کو قبول فرما. اللہ جو سخاوتیں کر رہے ہیں ان کی سخاوتوں کو قبول فرما. تیرے دین کے نام پر اللہ یہ قوم ہمیشہ مر مٹی ہے. جہاں کہیں اعلان ہوا سیلاب کا، آندھیوں کا، طوفانوں کا، سب سے پہلے اللہ اسی شہر میں چندہ ہوتا ہے. فوراً لوگ بڑے دل کھول کر مددیں کرتے ہیں. پورے ہندوستان میں اللہ خدمتیں یہاں سے پہنچی ہیں. چھوٹا سا ہمارا گاؤں، لیکن خدمتیں ماشاءاللہ برسوں سے ہماری قوم کر رہی ہیں. بڑی سخاوت اس قوم میں تو نے رکھی ہے. اللہ ان جذبوں کو قبول فرما. ہماری پوری قوم کے اللہ خرچ کرنے کو بے انتہا قبول فرما. جو کچھ آج تک خرچ کیا ہے اللہ بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ ہماری قوم کی اللہ پوری حفاظت فرما. ہماری برادری کی اللہ پوری حفاظت فرما. ہمارے مردوں کی، ہماری مستورات کی، ہمارے بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما. اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما. ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما. ہمارے اس پورے شہر کی، پورے برادری کی اللہ چاروں طرف سے، اوپر نیچے سے، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے اللہ چاروں جانب سے اللہ حفاظت فرما. اللہ ہماری اس بستی کو اللہ تا قیامت اس کو آداب و شاداب فرما دے. اللہ تا قیامت آداب و شاداب فرما دے. اللہ ہماری اس بستی میں اللہ جو لوگ جس لائن سے کاروبار کر رہے ہیں، حلال محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں میں، ان کے کاروبار میں اللہ برکتیں نصیب فرما، بے انتہا برکتیں نصیب فرما. اللہ ہمارے جتنے بڑے کاروبار ہیں، اللہ ہمارے کباڑی کا کاروبار ہے، اللہ شملہ کا مارکیٹ ہے، اللہ پورے مارکیٹ کی حفاظت فرما. اس میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. ان کے کاروبار میں اللہ خوب برکتیں نصیب فرما. حرام اور مشتبہ لقموں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. چوری ڈکیٹی سے حفاظت فرما. اللہ سبزی مارکیٹ ہے، اللہ گاڑیوں کا اللہ دھندا ہے. گاڑی والے بیچارے رات دن اللہ خون پسینے کی محنتیں کرتے ہیں، دور دور جاتے ہیں حلال کاروبار کمائی کر کے، پھر وہ تیرے دین پر لگاتے ہیں، اپنے بچوں پر لگاتے ہیں. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ ان میں کام کرنے والے ڈرائیور، کلینڈر، جتنے لوگ ہمارے اللہ کام کر رہے ہیں، گاڑی کے مالک ہیں، ان سب میں محبت نصیب فرما. ان سب کی اللہ راستوں میں پوری حفاظت فرما. اللہ ایک راستے میں شہید ہوتا ہے، پوری زندگی ہمارے دل پر جو ہے بیتتی ہے. برسوں پہلے ہم چھوٹے تھے، اس وقت ہماری محلے کی ایک بہن تھی، زندہ ہے ماشاءاللہ. ان کے پہلے شوہر شاید انور دری برسوں پہلے شہید ہوئے ہیں. آج تک دل میں دکھ ہے. ایسے ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو بیچارے گاڑی پر گئے، کچھ کی لاشیں واپس آئی، کچھ تو آج تک واپس نہیں آئے. حلال کمائی کے لیے جاتے ہیں. اللہ ان سب کی پوری حفاظت فرما. ان سب کی پوری اللہ حفاظت فرما. گاڑیوں پر جتنے بیچارے محنت کرتے ہیں، دور دراز جاتے ہیں حلال کمائی کے لیے، اللہ ان سب کی پوری حفاظت فرما. ہمارے سنگھارے والے سنگھارے محنتیں کرتے ہیں. بعض دفعہ محنتوں میں کسی کی انگلی کٹ جاتی ہے، کسی کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے کہ بیچارے حلال کمائی کرتے ہوئے تکلیفوں میں آ جاتے ہیں. اللہ ان سب کی حفاظت فرما. سنگھارے والے، لاڑی چلانے والے، دکانوں والے، کریانہ والے، مارکیٹ میں بازاروں میں کپڑوں کی دکان والے، اللہ سارے کاروبار جو ہمارے لوگ ان کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کے کاروبار میں اللہ خوب برکت نصیب فرما، حلال لقمے نصیب فرما.
خوب برکتیں نصیب فرما، حلال لقمے نصیب فرما، حرام اور مشتبہ لقموں سے حفاظت فرما۔ ہمارے وہ بھائی کہ جو بیچارے غلط راستوں پر چل پڑے ہیں، چوری میں، ڈکیٹی میں، یا اللہ انہیں دوبارہ واپس آنے کی توفیق نصیب فرما، انہیں بھی اللہ حلال کاروبار نصیب فرما، ان کی بھی اللہ حرام اور مشتبہ لقمے سے حفاظت فرما، چوری اور ڈکیٹی سے اللہ انہیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی اللہ غلط لائن کے لوگ ہیں، کاروبار والے، اللہ انہیں بھی اللہ دوبارہ توبہ کی توفیق نصیب فرما کر انہیں حلال راستوں پر ڈال دے، اللہ حلال راستے پر ڈال دے، حلال راستے پر ڈال دے۔ اللہ ہماری پوری قوم کی حفاظت فرما، اللہ پورے دیش کی حفاظت فرما، پورے دیش میں یا اللہ جہاں کے مسلمان آباد ہیں ان سب کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ دیش کے اندر بھائی چارہ نصیب فرما، ہمارے دیش کو اللہ ترقی نصیب فرما، اللہ دیش کو ترقی نصیب فرما، مسلمانوں کو بھی ترقی نصیب فرما، اور پورے دیش میں رہنے والے جتنے اللہ دھرم کے لوگ ہیں، مذہب کے لوگ ہیں، اللہ ان سب کو ترقی نصیب فرما، ان سب کو ترقی نصیب فرما۔ اللہ جو حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ اللہ تخت پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں اللہ انہیں بھی اچھا بنا دے، دیش میں رہنے والے عوام کو بھی اچھا بنا دے۔ اللہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ تیرے نبی نے ہمیں بتلا دیا کہ سب سے بڑا دشمن دو پہلو کے بیچ میں بیٹھا ہوا نفس اور دوسرے نمبر پر شیطان دشمن ہے۔ اللہ یہی ہمارے دو دشمن ہیں، ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ جو ہم سے دشمنی کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی مٹانے کی سازش اور پلاننگ کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ہدایت سے مالا مال فرما، انہیں بھی اللہ ہدایت سے مالا مال فرما۔ جن کی مقدر میں اللہ ہدایت نہیں ہے اللہ ایسے کمینے اور ناپاک لوگوں سے اپنی زمین کو پاک صاف فرما، اپنی زمین کو پاک صاف فرما۔ اللہ ہمارے دیش میں جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں اور حکومت کے جن جن عہدوں پر جہاں کئی کاؤنسلر سے لے کر اللہ دھرل سب ایم ایل اے، سی ایم اور پی ایم تک کی اللہ جتنے عہدے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اللہ انہیں بھی اچھا بنا دے، انہیں بھی اچھا بنا دے، دیش کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے اچھی سوچ رکھنے والا بنا دے، اچھی سوچ اور ہمدردی کرنے والا بنا دے۔ اللہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اللہ جس عہدوں پر جہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں، پولیس والے ہیں، حکومت کی پورا انتظام کی جو حفاظت کرنے والے، جس لائن سے ہمارے ٹیچر حضرات ہیں اسکولوں میں، جس لائن سے جو بھی حکومت کے جتنے شعبے ہیں، جن شعبوں میں جہاں جہاں جو لوگ جس لائن کے لوگ کام کر رہے ہیں اللہ ان سب میں ایمانداری نصیب فرما، ایمانداری امانت داری نصیب فرما، بے ایمانی ختم فرما۔ اللہ رشوت کے نظام کو ختم فرما، رشوت کے سسٹم کو ختم فرما، بیاج اور سود کو ختم فرما، غریبوں کے چوسنے کی اللہ، غریبوں کی خون چوسنے کی اللہ جو لت پڑی ہوئی ہے اللہ اسے ختم فرما، اسے ختم فرما۔ ہمارے مالداروں کو غریبوں کا ہمدرد بنا، ہمارے غریبوں میں اللہ قناعت نصیب فرما، اللہ ہمارے غریبوں میں قناعت نصیب فرما۔ اللہ جتنی اچھی صفات ہیں ہمیں نصیب فرما، جود و سخا، صبر، ہمت، حوصلہ ہمیں نصیب فرما، بزدلی سے حفاظت فرما، بزدلی سے حفاظت فرما، بزدلی سے حفاظت فرما۔ اللہ ایسی عاجزی سے حفاظت فرما، ایسی محتاجگی سے حفاظت فرما کہ ہم دوسروں کے محتاج ہو جاویں، چلنے میں، پھرنے میں، دیکھنے میں۔ اللہ ایسی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنے اللہ بیمار گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما، ان سب کو شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضے غیب سے ادا فرما۔ اللہ جو بیچارے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن پریشان ہیں، ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی حاجتیں، ضرورتیں غیب سے اللہ پوری فرما۔ اللہ ہمارے وہ بھائی جو بیچارے مظلوم برسوں سے قید و بند میں ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اللہ برسوں سے ہم سب جانتے ہیں، تو بھی جانتا ہے ہماری قوم میں اللہ مظلوم ہے۔ ہم اپنے مردوں کو نہیں جلاتے، وہ زندوں کو کیا جلائیں گے؟ نہ کردہ گناہ کے اندر برسوں سے اللہ ہمارے مسلم بھائی، مظلوم بھائی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرما، اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ بیوی بچے باپ کے شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ جیسی زندگیاں بسر کریں، بچے یتیمی کی زندگی بسر کریں کہ باپ حیات ہیں سلاخوں کے پیچھے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ ان کی خوشیوں کو دوبارہ لوٹا دیں، ان کے غم کی اللہ اس رات کو اندھیروں کو شام کو ختم فرما دیں، ان کے غموں کو ختم فرما دیں، خوشیاں نصیب فرما دیں۔ جو مظلوم ہمارے جیلوں میں ہیں باعزت یا اللہ جلد سے جلد رہائی دے کے رہائی کے فیصلے فرما۔
اللہ باعزت رہائی کے فیصلے فرما، باعزت رہائی کے فیصلے فرما. ہمارے جتنے اللہ جس لائن سے بھی اللہ ہمارے مظلوم بھائی جیلوں کے اندر ہیں اللہ ان سب کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما. ہماری قوم اللہ پہلے دن سے تو جانتا ہے دیش کی وفادار ہیں، دیش کے ساتھ کبھی غداری ہماری قوم نے نہیں کی ہے، ہمیشہ وفادار بن کے چلے ہیں، حکومت کے قانون کا احترام ہمیشہ کرتے آئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جس دیش میں ہم نے جنم لیا ہے، جس دیش میں ہم کھاتے ہیں، جس دیش میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہماری زندگی کی صبح اور شام کٹتی ہیں، جہاں میں مر کر دفن ہونا ہے، اس دیش کے ساتھ تو یا اللہ ہماری فطری محبت ہے، ہم اس سے غداری نہیں کر سکتے، ہم دیش کے وفادار ہیں. یا اللہ تو جانتا ہے، پھر بھی اللہ مظلومانہ حالت میں ہمارے جتنے بھائی جیلوں کے اندر ہیں اللہ ان سب پر رحم کا معاملہ فرما. جلد سے جلد یا اللہ باعزت رہائی کے فیصلے فرما، باعزت رہائی کے فیصلے فرما. ہمیں اللہ ہماری برادری میں جتنی ہماری بیوہ بہنیں ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے یا اللہ تم پر رحم کا معاملہ فرما. جتنے بچے یتیم ہیں یا اللہ جتنے بچے یتیم ہیں، جو لوگ ان کے لیے اللہ مدد کا اور سہارا بنے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو اللہ قبول فرما. جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، بیوہ بہنوں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، اللہ جس لائن سے ہمارے بہت سے بھائی ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، رات کے اندھیروں میں مدد کرتے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے. اللہ جو بھی قوم کے ان تھکے ماندے لوگوں کی اور کمزور طبقات کے جو لوگ مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد کو قبول فرما، دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ جو علماء بھی ہمارے زندہ ہیں، قوم کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں یا اللہ ان علماء کو بھی بہترین بدلہ نصیب فرما. ان علماء کو اللہ بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کی دنیا آخرت دونوں اچھی بنا دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنے شان نصیب فرما. اللہ تیرے حبیب نے جتنی بھی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے ہیں ان تمام شرور اور برائیوں سے اللہ ہم سب کی اللہ پوری حفاظت فرما. اللہ زمین کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرما. اللہ سب سے بڑا فتنہ مسیح دجال کا آنے والا ہے، اللہ مسیح دجال کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. مسیح دجال کے فتنے سے اللہ حفاظت فرما. زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. زندگی اور موت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض میں قبول فرما. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب اجمعین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.